بلال صوفی صاحب ذرا یہ فرمائیے گا کہ آج کے دن جو تمام ادھم مچا رہا اور ہمیں بھی کنفیوژن رہی، اس کی وجوہات جو ہیں پانیوں کے اوپر جو حرکات ہوئیں. اب یہ جو آمد و رفت کے سلسلے ہیں بین الاقوامی واٹرز کے اوپر، پہلے تو ہمیں یہ سمجھا دیں برائے مہربانی کہ اس کو گورن کون کرتا ہے. اگر آپ ہمسائے میں ہیں اور آپ کی باؤنڈری لگتی ہے کسی گزرگاہ کے ساتھ، تو کیا آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ یہ میری زمین ہے؟ اس سے آگے جو بین الاقوامی قوانین آپ کو الاؤ کرتے ہیں. اور پھر یہ جو امریکہ نے ایکشن کیا، اس کی کیا حیثیت ہے بین الاقوامی قانون میں؟ جی جی بہت شکریہ. دیکھیے، جو بنیادی قانون اس کو ریگولیٹ کرتا ہے وہ آپ کو بھی اب معلوم ہے، 1982 لا آف دا سی کنونشن ہے. لیکن جو اس میں ایک اضافی تھوڑی سی کنفیوژن ایڈ ہوتی ہے وہ اس وجہ سے کیونکہ ایران نے اس کو ریٹیفائی نہیں کیا ہوا. لیکن ایران نے قانون سازی کی ہوئی ہے ٹو دی ایکسٹینٹ کہ وہ 12 ناٹیکل مائلز تک کلیم کرے. لا آف دا سی کنونشن کو اگر آپ کسٹمری نارم کے طور پر بھی لیں تو بھی عمان اور ایران جو ہیں وہ مور اور لیس آپس میں اوور لیپ کر جاتے ہیں، کیونکہ دونوں کی 12 ناٹیکل مائلز کو اگر آپ رکھیں تو آبنائے ہرمز کا جو چوک پوائنٹ ہے وہ دونوں کی کوریج ایریا میں ایز اے ٹیریٹوریل واٹر آ جاتا ہے. اب ٹیریٹوریل واٹرز آر آلویز سبجیکٹ ٹو رائٹ آف انوسنٹ پیسج، کہ انوسنٹلی جہاز گزرنا چاہیں، ملٹری پرپزز کے لیے نہیں، انوسنٹ پیسج کے پوائنٹ آف ویو سے. جب جنگ ہو جاتی ہے جسے ہم آرمڈ کانفلکٹ کہتے ہیں، جو کہ اس سلسلہ چلتا رہا، تو پھر اس صورت میں تمام جو ہے اپروچ ٹورڈز لا چینج ہو جاتی ہے، یوز آف فورس کے پرنسپل اپلائی ہو جاتے ہیں. اور پھر بلاکیڈ کا ہے تو وہ کنٹروورشل، لیکن وہ استعمال ہوتا رہا. کرفو چینل میں استعمال ہوا، نکاراگوا میں ہوا، اور پھر کئی اور جگہوں پر بھی ہوا. اور نیول وارفیئر میں بلاکیڈ کو ایک ٹول کے طور پر، ایک آرمڈ ایکشن کے طور پر دیکھا جاتا ہے. تو جب یہ ایران نے کیا تو اس وقت آرم کانفلکٹ کنٹینیو کر رہا تھا، اور پاکستان اسی لیے انسسٹ کرتا رہا کہ سیز فائر کی وجہ سے بلاکیڈ کھل سکتا ہے، بیکاز جب سیز فائر ہو جائے تو پھر بلاکیڈ کا رائٹ جو ہے وہ ختم ہو جاتا ہے. اس کے بعد پھر امریکہ نے ٹھیک. بلاکیڈ کا اعلان کر دیا، جو کہ کافی گرے زون ایشو تھا، کنٹروورشل ایشو تھا، بیکاز اس بلاکیڈ کا اعلان کرنے کا مقصد بلاکیڈ پہ بلاکیڈ کا، جب ایک طرف آپ سیز فائر کر رہے ہیں اور پھر دوسری جانب خود بخود ہی اس کو وائلیٹ کر رہے ہیں، تو اس اسٹیٹ پریکٹس کی سمجھ نہیں آ رہی تھی. ایک وجہ جو مجھے سمجھ آتی ہے جس کی وجہ سے کنفیوژن ہے، ایک تو بات یہ ہے کہ کئی ایسے نکات ہیں جو طے کر لیے گئے تھے پہلے راؤنڈ میں. دوسرے راؤنڈ میں جو باتیں، جو آپ نے بات کہی، فائل دوبارہ کھلی. ایک چیز ذہن میں رکھیے کہ ہمیشہ ریلکٹنس ہوگی تو کانٹریکٹ آؤٹ آف لا، جو سیٹل پرنسپلز ہیں ان سے آپ ٹھیک. کانٹریکٹ آؤٹ نہیں کر سکتے، چاہے وہ آئی اے ای کے لیگل فریم ورک کے نیچے ہیں، چاہے وہ 1982 لا آف دا سی کنونشن کی انٹرپریٹیشن کے نیچے ہیں. تو وہ ایک بینچ مارکس ہیں، اور ان بینچ مارکس کے ارد گرد ویو کرنا ہے آپ نے اپنی نیگوسیشنز کو. لیکن ابھی تک مجھے یوں لگتا ہے کہ جس طرح اس پر مختلف اختلاف رائے اپارٹ فرام دا پرنسپل پوزیشن جو کہ لی جا رہی ہے، وے فارورڈ مجھے یہی سمجھ میں آتا ہے کہ جو چیزیں سیٹل ہو گئی ہیں، ایز لانگ ایز دے آر ناٹ ان کانفلکٹ ود ایگزسٹنگ نارمز جو سیٹلڈ ہیں اور جو کہ نہیں ہونی چاہیے، سینکشنز کا لفٹنگ ہونا ہے، یا کمپلائنس فریم ورک انریچمنٹ کا جو ہے سیف گارڈ اگریمنٹس کے نیچے جو چیز طے ہے. اور اسی طرح 82 لا آف دا سی کنونشن، یہ میری ٹائم آرگنائزیشن کے نیچے سی کی لمیٹیشن کا ہے. ان چیزوں کو ریزالو کرنے کی کوشش اسی فریم ورک میں شاید ان کے نیگوشیٹرز ان پر بیٹھ کر ڈسکشنز کر رہے ہیں. ایران کا جہاں تک رائٹ کا یہ آپ نے انسسٹنس ہے کہ زبردست میں بات ہے. اگر میں کچھ ایک وضاحت یہاں پہ لیں، زبردست آپ نے بات بتائی کہ ویسے تو بین الاقوامی قوانین موجود ہیں، لیکن بین الاقوامی قوانین کے اوپر جو حالت جنگ ہے وہ حاوی ہو جاتی ہے. اب جو امریکہ کا ایکشن ہے، جس کے اوپر بہت اعتراضات بھی ہیں، ڈیبیٹ بھی چل رہی ہے کہ ایک جا رہا ہے کیریئر اور اس کے اوپر اس نے حملہ کر دیا، اور ہے سیز فائر ان کی طرف سے ڈکلیئرڈ، تو اس کی کیا حیثیت ہے بین الاقوامی قانون میں؟ اس سے تو ظاہر ہے یہ تو انٹرنیشنل لا کا رانگ فل ایکٹ تصور کیا جائے گا جی. کیونکہ اگر وہ بیلیٹرڈ انٹینشن نہیں رکھتا، آپ ایٹ بیسٹ وارننگ دے سکتے ہیں، لیکن اس کو اٹیک کرنا، یو آر
آپ خود ہی اس بلاکیٹ کی فریم ورک کو اور سیز فائر کو خود ہی بریچ بھی کر رہے ہیں ایٹ دا سیم ٹائم. سو اس سے کنفیوزنگ سگنل جاتے ہیں, جو تھوڑی دیر پہلے محمد علی بات بھی کر رہے تھے یا ڈاکٹر صاحبہ بات کر رہی تھیں, کہ جو سگنلنگ کی کنفیوژن ہے اس سے جو دوسری پارٹی ہے اس کو بھی اسٹریٹ اوے پوزیشن ملنا مشکل ہو جاتی ہے کہ وہ کیا ہو. اور اسی لیے جو بار بار جو آپ تھریٹ دیتے ہیں یوز آف فورس کا, وہ تو آؤٹ رائٹلی وائلیشن کے طور پہ لیا جاتا ہے انٹرنیشنل لا کی, جو بھی اس کی سینکٹریٹی اس وقت باقی ہے. لیکن کوئی ہیڈ آف اسٹیٹ ٹریڈیشنلی تھریٹ آف یوز آف فورس نہیں کرتا اپنے الفاظ میں یا اپنی نریشن میں یا اپنی تقاریر میں. بڑے میجرڈ الفاظ استعمال کیے جاتے ہیں. اس لیے جو انٹرنیشنل لائرز 100 انٹرنیشنل لائرز امریکہ کے, انہوں نے ایک خط لکھا اور اس خط میں انہوں نے اس بات کی وضاحت کی کہ ہم جو کچھ کر رہے ہیں یہ انٹرنیشنل لا کی وائلیشن ہے. اور کئی وہاں کے وکلاء یہ بار بار تنبیہ کر رہے ہیں یو ایس ایڈمنسٹریشن کو کہ آپ کے جو ایڈمنسٹریشن کے لوگ ہیں وہ انٹرنیشنل لا کی وائلیشن کو اپنے الفاظ میں ڈاکیومنٹ کر رہے ہیں, اپنے آپ کو انڈائٹ کر رہے ہیں فار دا فیوچر پاسبل پروسیکیوشن آف وار کرائمز اینڈ ایکسیسز ان دی لاز آف وار. سو یہ ایک بڑی عجیب و غریب ڈیولپمنٹ ہے کہ واضح طور پر نظر بھی آ رہا ہے جو لوگ بھی اس قوانین کے فریم لیکن کیے جا رہے ہیں, کیونکہ ڈونلڈ ٹرمپ کی جو ڈپلومیسی ہے جی, وہ جس طرح بھی ذکر ہوا کہ وہ گن بورڈ ڈپلومیسی ہے, کورسو ڈپلومیسی ہے, بہت ساری آپ نے اہم باتیں کی. میں چاہوں گا کہ ذرا اس کے اوپر ہم ریفلیکٹ کر لیں. لیکن آپ نے بلاکٹس کی بات کی ہے تو میں ذوالفقار گرمانی صاحب ہمارے صحافی دوست ہیں, انہوں نے ریڈ زون کے سامنے جو بلاکٹ لگا ہوا ہے وہ تو ڈومیسٹک قوانین کے تحت ہی لگا ہوا ہے, لیکن بین الاقوامی معاملات کو نبھانے کے لیے ہمیں کیا کیا کرنا پڑتا ہے, ریڈ زون سے ہمیں وہ رپورٹ کر رہے ہیں. ذوالفقار گرمانی صاحب بتائیے گا کیا ہو رہا ہے جی وہاں پہ. جی گرمانی صاحب سے کانٹیکٹ نہیں ہو رہا. اوکے, لیٹس گو بیک ٹو دس ڈیبیٹ. تو ابھی ڈاکٹر صاحب آپ نے سنا کہ یہ بین الاقوامی قوانین کی خلاف ورزی بھی ہے. ایران کے لیے کیا ضروری ہے کہ وہ تمام معاملات جو پہلے سے طے شدہ ہیں, اگر وہ NPT کا سگنیٹری ہے, اس نے سائن کیے ہوئے ہیں, تو اس کو ظاہر ہے ریگولیٹ ان کے تحت ہی کرنا ہے. امریکہ کہہ رہا ہے کہ آپ نے اس سے بڑھ کے ہمیں کوئی چیز دینی ہے. آپ کو اس تمام معاملے کے اندر لگتا ہے کہ دونوں پبلک پوسٹرنگ بہت زیادہ کر رہے ہیں اور اندر خانے بیک گراؤنڈ کے اوپر کچھ چیزیں طے بھی ہوں؟ ایسا ہی ہے, ویژولز پہ بہت کام کیا جا رہا ہے, اور بیسیکلی ویژولز پہ اس لیے بھی کام کیا جا رہا ہے کہ دیکھیں اگر ہم ایران کو دیکھتے ہیں تو جتنا زیادہ وہاں پہ ان کی لیڈرشپ ڈیکیپیٹیشن ہوئی ہے, جتنا زیادہ سفر کیا ہے, یونیورسٹیز کو بمبارٹمنٹ ہوئی, اس کے بعد وہ پبلک جتنا زیادہ ایکسپیکٹ کری نا اپنی گورنمنٹ سے, تو آپ اتنی جلدی ٹیبل پہ آ کے نیگوسیشن کرنا اٹس ناٹ گڈ فار دیئر اون پولیٹیکل فیوچر. سملرلی ٹرمپ جو ہیں وہ اپنے گھر میں بھی ہی از فائٹنگ ود ڈیموکریٹس, اور وہ جس طرح سے ان کے اوپر ریئیکشن آ رہا ہے, ان کے اپنے سینیٹر جس طرح سے ان کو کرٹیسائز کرے ان کی پالیسی کے اوپر, دین ڈیموکریٹس ہیں, دین ان کے اپنے پاپ جو لیو جس طرح سے انہوں نے کرٹیسائز کیا ایران پہ وار پہ, تو وہ ساری چیزیں جو ہے نا وہ دونوں پارٹیز جو ہیں وہ پبلک میں بھی اپنے گھر پہ جواب دہ ہیں, اور وہ یہ چاہتے ہیں کہ ہم اپنے آپ کو ونر آف دا وار کر کے ڈکلیئر کریں, اور اس ونر کا وہ جو ٹیگ لینا چاہتے ہیں اس میں دونوں کی پوسچرنگ اسٹرانگ سپر پاور ہونا ہے, ٹیبل پہ آنا. لیکن اس سے کیا ہو رہا ہے کہ اس سے سفر کر رہی ہے دونوں طرف کی پبلک. یہاں پہ تو چلیں ایک وار کی سچویشن ہے ایران میں, لیکن امریکہ میں انفلیشن کی دیکھیں حالات, پبلک کی ابھی جو پاپولیرٹی کا وہ جو آپ نے دیکھا پول, اس میں دیکھیں 56% آئی تھنک پاپولیرٹی ٹرمپ صاحب کی رہ گئی ہے, بیکاز وہ جو ماگا کا پروجیکٹ لے کر آئے تھے وہ تو تھا میک امریکہ گریٹ اگین. اس میں انہوں نے کہا تھا میں جابز نکالوں گا, میں اس میں کہا تھا کہ میں آپ کے لیے اپرچونٹیز نکالوں گا, بزنس ہوگا, ٹریڈ ہوگا. 36 from 56. محمد علی صاحب ذرا اس کے اوپر واپس آئیے گا کہ یہ جو تصویر کے لیے داؤ پیچ ہے, یہ جو دھمکی دینا ہے, اس سے اصل جو سپیس ہے وہ واقعتاً شرنک ہو رہی ہے. کیونکہ پہلے یہ خیال کیا جاتا تھا کہ آپ پبلک کو لگائے رکھیں, میڈیا کو بس اس پیچھے دوڑائیں یا لوگ بات کرتے رہیں, اور اصل میں ہم اندر خانے بات کریں گے. لیکن آج کے واقعات نے یہ ثابت کیا کہ جب پوسٹرنگ آپ بہت زیادہ کرتے ہیں تو پھر اصل معاملات بھی کھٹائی میں پڑ جاتے ہیں. بالکل, میں ڈاکٹر بھٹی سے اس بات پہ ایگری کرتا ہوں کہ یوں لگتا ہے کہ پچھلے 48 گھنٹوں میں جو بہت ہی اگریسو پوسٹرنگ دونوں جانب سے کی گئی ہے, تو ڈیل کے ساتھ ساتھ ان دونوں جو متحرک قوتیں ہیں ان کو بڑا شدید احساس ہے کہ ہم نے اپنے گھر کو اور اپنی سیاسی ساکھ کو بھی بچانا ہے, کہیں ہماری ریکنسیلیشن کو ریٹریٹ یا ڈبیکل تو نہیں سمجھا جائے گا. اور اس میں دو پہلو ہیں. ایک پہلو جو ہے وہ داخلی سیاست کا ہے. صدر ٹرمپ کے اوپر ایک اور بھی دباؤ ہے جو کہ ایرانی سائڈ کو نہیں ہے. صدر ٹرمپ
ٹرمپ کو اپنا سیاسی مستقبل بھی دیکھنا ہے, اپنا اپ کمنگ جو مڈ ٹرم الیکشن ہے وہ بھی دیکھنا ہے, اور ساتھ ہی ساتھ آنے والا جو چین کا دورہ ہے وہ بھی دیکھنا ہے, کیونکہ ان کو یہ بھی پریشر ہے کہ کیا میں اس وار کے وکٹر کے طور پہ بیجنگ جاؤں گا, یا میں چین کی بیک چینل میں جو اس ڈی ایسکلیشن کی کوشش ہے اس کا احسان مند بن کے جاؤں گا, کیونکہ اگر میں چین کی یا حالت جنگ میں جاؤں گا تو ان کے اوپر یہ بہت بڑا پریشر ہے کہ چین مجھے کیسے دیکھے گا. اچھا, چین اتنے یہاں میں 30 سیکنڈ میں بتائیے گا, کیونکہ لوگوں کا خیال ہے کہ چین امریکہ, اصل معاملہ تو ایران امریکہ ہے, وہ ہماری نظر سے یہ لگتا ہے. نہیں, بالکل بھی نہیں, بلکہ میں سمجھتا ہوں وینیزویلا کے رجیم چینج اور ایران کو سارٹ آؤٹ کرنا بیجنگ جانے سے پہلے دو ایسی چیزیں تھیں جو کہ کلیئر مائل سٹونز انہوں نے طے کیے ہوئے تھے ٹرمپ صاحب نے, کہ میں پوزیشن آف اسٹرینتھ سے جا کے لی صاحب سے ملنا چاہتا ہوں. So it really is about China. Absolutely. یہ ہمیں لگتا ہے کہ ایران ہے, امریکہ ہے. یہ بائی پارٹیزن پالیسی چائنا کو چیلنج کرنا, بائیڈن ایڈمنسٹریشن کی بھی نیشنل سیکورٹی پالیسی آپ پڑھیں, وہ چیلنجر کا ورڈ جو ہے صرف چین کے لیے استعمال کرتے ہیں, روس کے لیے بھی وہ تھریٹ کا ورڈ استعمال کرتے ہیں. تو وہ چائنا کو گلوبلی آئسولیٹ کرنا, اس کی انرجی سیکورٹی وغیرہ کو ڈیمیج کرنا اور اس کو مجبور کرنا, اس کو عالمی نظام میں گلوبل سپلائی چین کو ڈسرپٹ کرنا, اس کی انرجی سیکورٹی کو چیلنج کرنا اور پھر پوزیشن آف اسٹرینتھ سے جانا, یہ ان کی لانگ ٹرم اسٹریٹجی کا حصہ ہے. سامنے بیٹھا ہو تو ڈونلڈ ٹرمپ اس کو بتا سکے کہ دیکھو میں یہ کر کے آیا ہوں اور یہ میں کر سکتا ہوں, اب میں آپ کو مجبور کر سکتا ہوں, میری بات مانیں آپ. وہ تو خیر ایک اور قسم کا ماحول ہوگا جب پریزیڈنٹ شی کو مجبور کرے گا. لیٹس ٹیک اے بریک ہے, بریک کے بعد واپس آتے.